ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ راجیہ سبھا میں سینٹرل آرم پولیس فورسز جنرل ایڈمنسٹریشن بل 2026 پر بحث کے دوران کانگریس کے قومی صدر ملکاجن کھڑگے نے مرکزی حکومت پر جم کر حملہ بولا ہے۔ خطاب کے دوران کہا، ہمارا مطالبہ ہے CAPFL 2026 کو تفصیلی جانچ کے لیے سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دینا چاہیے۔ ادھر مدھیہ پردیش کے دھار میں واقع تاریخی بہوشالہ تنازع مسلم فریق کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا۔ عدالت نے مسلم عرضی گزاروں کو فی الحال مدھیہ پردیش ہائی کورٹ بھیج دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ASI سروے کی رپورٹ اور ویڈیوگرافی پر اعتراضات کے حوالے سے داخل عرضی پر دخل دینے سے انکار کرتے ہوئے ہائی کورٹ ان تمام پہلوؤں پر غور کرے گی بیان جاری کیا ہے۔ ادھر کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بدھ کو سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ مغربی بنگال میں جاری ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی سے متعلق زیادہ تر اعتراضات کو حل کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی دی گئی معلومات کے مطابق ریاست میں ووٹر لسٹ کے حوالے سے مجموعی طور پر 60 لاکھ اعتراضات درج کیے گئے تھے، جن میں سے تقریباً 47 لاکھ اعتراضات 31 مارچ تک نمٹائے جا چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کا اثر اب ہندوستان کی کئی ریاستوں میں واضح طور پر نظر آنے لگا ہے، جہاں LPG بحران نے صنعت سے لے کر روزمرہ کی عوامی زندگی تک ہر چیز کو درہم برہم کر دیا۔ راجستھان میں کمرشل LPG کی کمی کی وجہ سے ٹیکسٹائل، ماربل اور کیمیکل فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، جس سے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو کر گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہیں۔ یہی صورتحال گجرات، ممبئی، مختلف ریاستوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ ملک میں LPG کی قیمتوں میں حالیہ اضافے اور قلت کے معاملے پر اپوزیشن نے مرکزی حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے حکومت پر عوام کو گمراہ کرنے، مہنگائی پر قابو پانے میں ناکامی اور عام لوگوں کے مسائل کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مذہبی سرگرمی سے متعلق عرضی پر سماعت کرتے ہوئے چھتیس گڑھ ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ سے عدالت نے کہا، کسی شخص کو اپنے گھر میں مذہبی دعائیا اجتماعات کے انعقاد کے لیے پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں، بشرطے کہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے اس معاملے میں پولیس کی طرف سے ماضی میں جاری کیے گئے نوٹس کو منسوخ کر دیا۔ عدالت نے پولیس انتظامیہ کو ہدایت کی کہ درخواست گزاروں کی شہری حقوق میں مداخلت نہ کی جائے۔ اتر پردیش کی اقتصادی راجدھانی کانپور میں غیر قانونی طریقے سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا سنسنی خیز معاملہ سامنے۔ معاملہ اس وقت منظر عام پایا جب یہاں کے ایک اسپتال میں اتراکھنڈ کے نوجوان سے تقریباً 10 لاکھ روپے میں کڈنی خریدنے کا سودا کیا۔ کڈنی نکالنے کے بعد دلال نے اسے ایک ضرورت مند مریض کو 90 لاکھ روپے میں بیچ دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں۔ غیر قانونی طریقے سے کی گئی اس خرید و فروخت کا سراغ لگنے پر پیر کے روز پولیس اور محکمہ صحت کی ٹیموں نے اسپتالوں پر چھاپے ماری ہے۔ وزارت حج و عمرہ عازمین کی سہولتوں کے اضافے کرنے میں ہمیشہ کوشاں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ نے سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر اداروں کے تعاون سے بیرون مملکت سے آنے والے عازمین کو خدمات کی فراہمی اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی آپریشن روم قائم کر لیا ہے۔ تلنگانہ کے جگتیال کے ابراہیم پٹنم منڈل کے موضع ورشا کنڈا میں آج صبح تقریباً 9 بجے اس وقت فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی جب بیل کے گوشت کی فروخت کے دوران محمد اقبال قریشی ساکن مورتھا ضلع نظام آباد ان کے بیٹے محمد انس پر حملہ کیا گیا، جس میں انس قریشی کا ہاتھ فریکچر ہو گیا۔ ابراہیم پٹنم پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اتر پردیش کی ضلع غازی آباد کے لونی علاقے میں 1 سال قبل ہونے والی بین مذہبی محبت کی شادی خونی سانے میں بدل گئی، جہاں 32 سالہ نوجوان نتن راٹھی کو مبینہ طور پر سسرالی رشتہ داروں نے پیٹ کر قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ مسکان نامی لڑکی سے آریہ سماج مندر میں محبت کی شادی ہوئی تھی۔ حیدرآباد کے علاقے کوکٹ پلی میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش، جہاں شوہر کی دوسری شادی مبینہ ہراسانی سے تنگ آ کر ایک گھریلو خاتون نے اپنے 2 کمسن بیٹوں کو پھانسی دے کر قتل کر دیا اور پھر خود کو پھانسی پر لٹکا لیا۔ نرمدا پورم مدھیہ پردیش میں جو کچھ ہوا آپ کے رشتوں پر اعتماد کو متزلزل کر دے گا۔ دوبارہ شادی کرنے کی خواہش رکھنے والے ایک ماں نے کچھ کیا جسے جان کر لوگ حیرت زدہ۔ دراصل ایک حیوانی صفت ماں نے اپنی 8 سالہ بیٹی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ منصوبہ بندی کے بعد اسے ٹرین کے آگے پھینک دیا۔ حادثے میں لڑکی شدید زخمی ہوئی، 13 دن تک اسپتال میں زیر علاج رہی، لیکن زندگی کی جنگ ہار گئی۔ پولیس نے ماں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے شریر ماں کو عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ کے صحراؤں میں بارود کے بو اور ایران کی دھمکیوں کے درمیان دنیا کی توجہ امریکہ ایران کشیدگی پر مرکوز ہے۔ ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ایران امریکی کمپنیوں کے خلاف بڑی انتقامی کارروائی کرے گا، لیکن جب دنیا مغرب کی طرف دیکھ رہی تو شمالی کوریا نے مشرق سے ڈیجیٹل حملہ کیا، جس نے امریکی کارپوریٹ دنیا کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ عامر کم جونگ ان کے ہیکرز نے ہزاروں امریکی کمپنیوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بڑا سپلائی
سپلائی چین حملہ شروع کیا ہے۔ نہ صرف سیکورٹی اداروں کو دنگ کر دیا بلکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک چیلنج بھی پیش کیا جو ان کی امریکہ فرسٹ پالیسی کے لیے بڑا امتحان ہوگا۔ ادھر ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے باعث مشرق وسطی میں گزرتے وقت کے ساتھ کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس درمیان شامی صدر احمد شرح نے اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ شامی صدر نے کہا ان ملک کا اس جنگ سے اس وقت تک دور رہے گا جب تک شام پر کوئی حملہ نہیں ہوتا یا سفارتی متبادل مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے سرکاری ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے کہا ہے کہ فلسطین اسیران کی سزائے موت سے متعلق قابل اسرائیلی کنیسٹ کی جانب سے منظور کردہ قانون پر عالمی ادارے کا موقف بالکل واضح ہے اور وہ ہر قسم کی سزائے موت کو مسترد کرتا ہے۔ القدس میں لاطینی نے زور دیا ہے کہ قابل اسرائیلی پولیس نے وسیع پیمانے پر دباؤ اور رد عمل کے بعد لاطینی بطرک کارڈینل کو مقبوضہ بیت المقدس کے قدیس شہر میں واقع کنیسہ قیامت چرچ آف ہولی میں داخل ہونے اور کھجور کے پام سنڈے کی مناسبت سے دعا کی تقریب منعقد کرنے سے روکنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ تیونس کے دارالحکومت متعدد شہروں میں 28 اور 29 مارچ سن 2026 کو یوم عرض فلسطین کی یاد میں یکجہتی کی مختلف تقریبات منعقد کی۔ ان پروگراموں میں احتجاجی مظاہرے، عوامی ریلیاں، علامتی سرگرمیاں شامل تھیں جن کا مقصد فلسطینی عوام، ان کی مزاحمت کی حمایت کا اعادہ اور قابل اسرائیل کی جارحیت اور تطبیق تعلقات کی پالیسیوں کو مسترد کرنا تھا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے تمام شہروں میں بستیوں میں بدھ کے روز مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے جس نے زندگی کے تمام شعبوں کو مفلوج کر دیا۔ یہ ہڑتال قابل اسرائیل کی کنیسٹ کی جانب سے فلسطینی اسیران کے لیے سزائے موت کے ظالمانہ قانون کی منظوری کے خلاف فلسطین کے وسیع تر عوام میں غصے کا اظہار ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی سیاسی ونگ کے رکن القدس امور کے ذمہ دار ہارون ناصر الدین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قابض دشمن کی وحشیانہ مہم کے پیش نظر مغربی کنارے القدس اور مقبوضہ اندرون فلسطین کے عوام سمیت عرب و اسلامی امت کے تمام غیرت مندوں کو مسجد اقصی و اسیران کی نصرت کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دینی چاہیے۔ ناظرین، میں آج کی بات خاص بات بھی اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔